بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویسیہ اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فقہ کی کتاب ہے نور الایضاح مع مراک الفلاح۔ اس کی آج ہم اس کا جو سبق پڑھیں گے وہ فصل فی بیانی احکام سوری سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے پانیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ کون سے پانی پاک ہیں، پاک کرنے والے ہیں، کون سے پانی ناپاک ہیں، کون سے پانی جو ہے وہ مکروہ ہیں۔ تو آج اس فصل میں بھی انہی چیزوں کا ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر لفظی ترجمہ، پھر با محاورہ ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت۔ فصل فی بیانی احکام السوری، یہ فصل جھوٹے پانی کے احکام کے بیان میں ہے۔ جھوٹا پانی کئی قسم کا ہوتا ہے۔ آدمی کا جھوٹا پانی بھی ہوتا ہے، جانوروں کا جھوٹا پانی بھی ہوتا ہے، پرندوں کا جھوٹا پانی بھی ہوتا ہے، اور مکھی وغیرہ، بچھو وغیرہ، سانپ وغیرہ، ان کا جھوٹا پانی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جھوٹا پانی کئی قسم کا ہے۔ تو اس میں یہ بتائیں گے کہ کس جھوٹے پانی سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے اور کس جھوٹے پانی سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ والماء القلیل اذا شرب منه حیوان یکون علی 4 اقسام ویسمى سورا۔ الاول طاہر مطہر وهو ما شرب منه آدمی او فرس او ما یؤکل لحمه، والثانی نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب او الخنزير او شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب۔ آگے یہ دو الفاظ ہیں، کالفہد والذئب۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، والماء اور پانی، القلیل تھوڑا، اذا جب، شربہ پیا ہو، منہ اس پانی سے، حیوان کسی جانور نے، یکون وہ پانی ہوتا ہے، علی پر، 4 اقسام قسمیں، و اور یسمى نام رکھا جاتا ہے اس کا، سوراً جھوٹا۔ الاول پہلی قسم، طاہر خود پاک ہو، مطہر پاک کرنے والا ہو، و اور ہوا وہ پانی، ما وہ ہے جو، شربہ پیا ہو، منہ اس پانی سے، آدمی انسان نے، او فرس او یا فرس کسی گھوڑے نے، او یا ما وہ یا اس نے کہ جو، یؤکل کھایا جاتا ہے، لحمہ جس جانور کا گوشت، والثانی اور دوسری قسم پانی کی، نجس ناپاک ہے، لا یجوز جائز نہیں ہے، استعمالہ اس پانی کو استعمال کرنا، وہو اور وہ، ما وہ ہے جو، شربہ پیا ہو، منہ اس پانی سے، الکلب کتے نے، او یا الخنزیر سور نے، او یا شیء ایسے کسی جانور نے، چیز نے، من سے، سباعی چیڑ پھاڑ کرنے والے جانور، البہائم جنگلی جانور، کل فہدی جیسا کہ چیتا، والذئب اور بھیڑیا۔ یہ دو الفاظ آگے ہیں۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، والماء القلیل اور تھوڑا پانی، اذا شرب منہ جب اس تھوڑے پانی سے، اذا شرب منہ حیوان جب تھوڑے پانی سے کسی جانور نے پی لیا ہو،
تھوڑا پانی سے مراد یا تو ٹب ہے، ٹب کے اندر وہ تھوڑا پانی ہوگا، یا کسی اور چیز جو دہ در سے کم ہو وہ تھوڑا پانی ہے، ماء قلیل ہے۔ ایسے پانی کو کسی جانور نے پی لیا تو یکون علی اربعۃ اقسام، تو وہ جو جوٹھا پانی ہوتا ہے، تھوڑا پانی، وہ اس کی 4 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ وَيُسَمَّى سُورًا، اور ایسے پانی کا نام جوٹھا پانی رکھا جاتا ہے، جوٹھا رکھا جاتا ہے، ایسے کو سور کہا جاتا ہے، ماء سور۔ الاول، پہلی قسم 4 قسموں میں سے پہلی قسم ہے طاہر، ایسا پانی جو خود پاک ہے، مطہر، پاک کرنے والا بھی ہے۔ یہ کون سا پانی ہے کہ جو خود بھی پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے؟ یہ کون سا پانی ہے؟ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ آدَمِيٌّ، یہ وہ پانی ہے کہ جس پانی کو آدمی نے پیا ہو، جس پانی سے آدمی نے پیا ہو، او فرس، یا کسی گھوڑے نے پی لیا ہے، او ما یؤکل لحمہ، یا جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس نے پانی پی لیا ہو، تو ایسا پانی بالکل پاک ہے۔ ایسے پانی سے وضو بھی ہو سکتا ہے، ایسے پانی سے غسل بھی ہو سکتا ہے، کپڑے بھی دھوئے جا سکتے ہیں وغیرہ۔ والثانی، اور پانی کی دوسری قسم ہے نجس، ناپاک پانی، ایسا ناپاک پانی ہے کہ لا یجوز استعمالہ، اس کو استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ کون سا پانی ہوگا؟ وَهُوَ مَا، یہ وہ پانی ہے کہ جو شارب منہ الکلب، جس پانی سے کتے نے پی لیا ہو، او الخنزیر، یا سور نے پی لیا ہو، خنزیر نے پی لیا ہو، او شیء، یا کسی ایسے جانور نے پی لیا ہو، من سباع البہائم، جو جنگلی جانوروں، جو چیڑ پھاڑ کرنے والے جنگلی جانوروں میں سے ہو۔ کل فہدی سے مثال دے رہے ہیں کہ کل فہدی جیسا کہ چیتا ہے، یہ بھی جنگلی جانور، چیڑ پھاڑ کرنے والے جنگلی جانوروں میں سے ہے۔ والذئب، اور جو بھیڑیا ہے وہ بھی جنگلی چیڑ پھاڑ کرنے والے جنگلی جانوروں میں سے ہے۔ اب اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ یہاں پر صرف جھوٹا پانی کا نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں پر قید لگائی گئی ہے ماء والماء القلیل، یعنی ماء قلیل یہاں پر کہا گیا۔ ماء قلیل سے، تھوڑے پانی سے اگر کسی جانور نے پی لیا، کسی نے بھی پی لیا، تو پھر اس کی 4 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ تو اگر کوئی ماء کثیر ہے، ماء قلیل کسے کہتے ہیں؟ یوں سمجھیں کہ جو تالاب، حوض، ٹینک یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز ہے، وہ 5 گز لمبی نہیں ہے، 5 گز چوڑی نہیں ہے، تو ایسے تالاب کو، ایسے ٹینک کو، حوض کو ماء قلیل کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی تالاب جو ہے وہ 5 گز لمبی ہے، 5 گز چوڑی ہے، 5 بائی 5 ہے، یعنی گز کے حساب سے، تو وہ دہ دردہ ہے، دہ دردہ، وہ ماء کثیر ہو جاتا ہے۔ اس کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے ماء قلیل کی، تھوڑے پانی کی۔ اور جو دہ دردہ نہیں ہے وہ ماء قلیل ہے، اور ماء قلیل سے اگر کسی نے پی لیا تو وہ جھوٹا ہو جاتا ہے، اور ایسے جھوٹا پھر 4 قسمیں اس کی بنتی ہیں۔ تو یہاں سے ماء قلیل اسی لیے کہا گیا۔ ماء قلیل سے، تھوڑے پانی سے جب کسی جانور نے پی لیا ہے تو اب اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہاں سے بتا رہے ہیں کہ الاول طاہر مطہر، پہلی قسم جھوٹے پانی کی جو پہلی قسم ہے ماء قلیل کی، وہ ہے ایسا پانی ہے کہ خود پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ کون سا پانی ہوگا؟ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ، یہ وہ پانی ہے، منہ آدمی، یہ وہ پانی ہے جس پانی سے آدمی نے پی لیا ہو۔ اب کوئی ٹب پڑا ہوا تھا
یا کوئی اور چیز پڑی ہوئی تھی تو اس سے کسی انسان نے پی لیا، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ پانی ناپاک ہو گیا، یہ بھی نہیں کہا جائے گا یہ مکروہ ہو گیا، بلکہ آدمی کا جھوٹا پانی بالکل پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے۔ اور آدمی یہاں پر لگایا گیا تو اس آدمی میں سارے انسان آ گئے، یعنی مسلمان ہو، کافر ہو، عورت ہو، مرد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر معاذ اللہ کسی انسان نے شراب پی ہے اور پھر وہ پانی پی لیتا ہے، تو اب شرابی کا جو بچا ہوا جھوٹا پانی ہے اب یہ ناپاک ہے، ایسے پانی سے وضو بھی نہیں ہو سکتا، ایسے پانی سے غسل بھی نہیں ہو سکتا، ایسے پانی سے کپڑے بھی نہیں دھوئے جا سکتے۔ او فرسن سے بتا رہے ہیں کہ یا کسی گھوڑے نے پی لیا ہو۔ اب گھوڑا جو ہے وہ گھوڑے کا جو گوشت ہے وہ حلال ہے، لیکن بی تکریم ہی جو ہے وہ نہیں کھایا جاتا۔ تو جب گوشت پاک ہے تو جھوٹا بھی پاک ہے، اس کا لعاب بھی پاک ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی پانی میں سے، قلیل پانی میں سے کسی گھوڑے نے پی لیا ہو، تو گھوڑے کا بچا ہوا جو جھوٹا پانی ہے وہ بھی پاک ہے، اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے، کپڑے بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ او ما یہاں پر با معنی حیوان ہے، یعنی یا ایسا جانور ہے جس کا گوشت کھایا جا سکتا ہو، کھایا جاتا ہے، جیسے اونٹ ہے، اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، اور گائے ہے، گائے کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، بکری کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ تو گائے، اونٹ، بکری، ان جانوروں نے اگر کسی پانی سے پیا ہو، وہ پانی تھوڑا ہو، تو اب ان کا جو بچا ہوا جھوٹا پانی ہوگا وہ بھی بالکل پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اس سے بھی وضو ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے، کپڑے بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح وثانی سے یہ بتا رہے ہیں کہ پانی کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے ناجسن، ناپاک پانی۔ جو ناپاک پانی ہوتا ہے تو اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتے، اور ناپاک پانی سے کپڑے بھی نہیں دھوئے جا سکتے۔ تو یہاں سے ناپاک پانی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لا یجوز استعمالہ، ناپاک پانی کو استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ جب جائز ہی نہیں ہے تو پھر اس سے وضو کیا ہوگا، اس سے غسل کیا ہوگا، کپڑے کیسے اسے دھوئے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ناپاک پانی یہ کب بنے گا، یہ کس جانور نے پیا ہو تو وہ ناپاک ہوگا۔ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْكَلْبُ، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ پانی ہے کہ جس پانی کو کتے نے پی لیا ہو، اور کتے نے پانی پیا اور وہ پانی بچ گیا، مائے قلیل بچ گیا، اور کتے کا جو جھوٹا ہے پانی، اب یہ پانی بالکل ناپاک ہے، کیونکہ کتے کا گوشت حرام ہے اور اس کا جو جھوٹا ہے، لعاب ہے، وہ بھی حرام ہے۔ تو اس لیے ظاہر پانی پیے گا تو اس میں لعاب جائے گا، تو کتے کا جھوٹا یہ پانی بالکل ناپاک ہے، اس سے وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ابی الخنزیر سے بتا رہے ہیں کہ یا خنزیر نے پانی پیا ہو، خنزیر کا یہ جھوٹا پانی ہے اور وہ مائے قلیل ہے، کسی ٹب میں سے خنزیر نے پی لیا ہو، یا کوئی اور برتن میں پانی پڑا تھا، خنزیر نے اس سے پی لیا ہو، تو یہ خنزیر کا جھوٹا ہوا۔ تو اب ایسے پانی سے بھی وضو اور غسل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ناپاک پانی ہے، اور ناپاک پانی سے وضو غسل نہیں ہو سکتے، کپڑے بھی نہیں دھوئے جا سکتے۔ او شیئن، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یا ایسا جانور ہے کہ جو چیڑ پھاڑ کرنے والے جنگلی جانوروں میں سے کوئی جانور ہو،
اس نے اگر پانی پی لیا ہے تو پھر اس کا جھوٹا پانی، بچا ہوا پانی، یہ بھی ناپاک ہے۔ سباع کہا جاتا ہے چیڑ پھاڑ کرنے والے درندوں کو، جانوروں کو۔ البہائم کہتے ہیں جنگلی جانوروں کو۔ تو چیڑ پھاڑ کرنے والے جو جنگلی جانور ہیں ان میں سے اگر کسی نے بھی پی لیا، اب مثال دے رہے ہیں کالفہدی، جیسا کہ چیتا ہے، چیتا بھی چیڑ پھاڑ کر شکار کر کے کھاتا ہے، جس جانور کو یہ پکڑتا ہے اس کو چیڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ تو یہ چیتا، اس چیتے نے اگر کسی مائع قلیل سے پی لیا، یعنی وہی مثال دی جاتی ہے کہ ٹب ہے یا کوئی اور ہے جو 10 سے کم ہے، وہ مائع قلیل ہے، تو اس مائع قلیل سے بھی اگر چیتے نے پانی پی لیا تو اب اس پانی سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اب وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ اسی طرح والذئب، اور ذئب بھیڑیا کو کہا جاتا ہے، تو بھیڑیے کا بھی یہی حکم ہے کہ بھیڑیا بھی چیڑ پھاڑ کرنے والے جنگلی جانوروں میں سے ہے، تو اس نے بھی اگر کسی مائع قلیل سے پی لیا تو اب اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، اور ایسے پانی سے پھر وضو غسل نہیں ہو سکتے۔ والثالث سے تیسری پانی کی قسم بتا رہے ہیں کہ والثالث مکروہ استعمالہ، پانی کی جو تیسری قسم ہے اس کا استعمال کرنا صرف مکروہ ہے، مع وجود غیرہ، پانی کے علاوہ دوسرا پانی کے موجود ہونے کے ساتھ۔ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مکروہ پانی ہے وہ کون سا ہے، وہ آگے بتائیں گے بھی کس نے پیا ہو تو وہ مکروہ ہے۔ والثالث مکروہ استعمالہ مع وجود غیرہ، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پانی مائع مطلق صحیح طاہر مطہر پانی موجود ہے، پاک پانی موجود ہے، اور مکروہ پانی بھی موجود ہے، تو پاک پانی کے ہوتے ہوئے اس پانی کو استعمال کرنا مکروہ ہے۔ اگر اور پانی ہے ہی نہیں اور مکروہ پانی ہے تو اب اس کو استعمال کرنا مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ کون سا پانی ہے، کس نے پیا ہو، وَهُوَ سُورُ الْحِرَّةِ، بتا رہے ہیں کہ وہ مکروہ پانی یہ وہ پانی ہے کہ جس کو بلی نے پیا ہو، یعنی بلی کا جھوٹا پانی، بلی کا جھوٹا پانی، بلی نے پانی پیا اور پانی پی کر بچا لیا، بلی کا جھوٹا ہو گیا، تو یہ بلی کا جو جھوٹا پانی ہے یہ مکروہ ہے۔ وَالدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ، اور ایسی مرغی کہ جو پھرنے والی ہے، گھر کے اندر بھی آ جاتی ہے، گھر کے باہر بھی چلی جاتی ہے، گلیوں میں بھی گھومتی پھرتی ہے، ادھر ادھر بھی چلی جاتی ہے، تو ایسی مرغی نے اگر ٹب میں سے یا کسی تھوڑے پانی سے پی لیا تو ایسے مرغی کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ تو اس کا حکم یہی ہے کہ اور اگر پاک پانی ہے تو پھر اب اس پانی کو استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، اگر اور پانی بالکل ہے ہی نہیں، پاک پانی ہے ہی نہیں، غیر مکروہ پانی ہے ہی نہیں، تو اب اس پانی کو استعمال کرنا مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ آگے مثال دے رہے ہیں وَسِبَاعِ الطَّيْرِ، جو چیڑ پھاڑ کرنے والے پرندے ہیں ان کا جھوٹا پانی بھی مکروہ ہے۔ اب وہ کون سے ہیں، کالصقری، جیسا کہ شکرا ہوتا ہے، سفید رنگ کا ایک پرندہ ہوتا ہے شکرا جس کو کہا جاتا ہے، اس کا پانی جھوٹا پانی بھی مکروہ ہے۔ والشاہین، اور باز نے پانی پی لیا تو اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، ناپاک نہیں کہا جا سکتا، ناپاک نہیں ہے بلکہ صرف مکروہ ہے، اس میں کراہت آ گئی۔ والحدات، اور چیل کا جھوٹا پانی بھی مکروہ ہے۔ تو شکرا، شاہین اور چیل، ان کے علاوہ وسواکن البیوت، گھروں میں رہنے والے جو جانور ہیں، کالفارۃ، جیسا کہ چوہا ہے، تو یہ شکرا، باز، چیل اور چوہا، ان میں سے کسی جانور نے
پرندے نے، یہ تو پرندے ہیں، شکرا، باز، چیل، یہ پرندے ہیں، ان پرندوں میں سے اگر کسی نے پانی پی لیا، ان کا بچا ہوا پانی ہے، جھوٹا پانی ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے، اور مکروہ بھی تب ہے جب اور پاک پانی ہے، اور اگر پاک پانی ہے تو پھر ان کے بچے ہوئے جھوٹے پانی کو استعمال کرنا مکروہ ہے، اگر اور پانی نہیں ہے تو پھر ان کے جھوٹے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا مکروہ بھی نہیں ہے۔ وسواکن البیوت سے بتا رہے ہیں کہ وہ تو چلو پرندے تھے، یہ گھروں میں رہنے والے جانور بھی ہیں، جیسے بلی ہے، بلی کا ذکر پہلے ہو گیا، کالفارۃ جیسا کہ چوہا، تو اب چوہے نے بھی اگر پانی پی لیا تو چوہے کا جو جھوٹا پانی ہے وہ بھی مکروہ ہے، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ للعقربی، للعقربی سے بتا رہے ہیں نہ کہ بچھو، یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ بچھو نے اگر کسی پانی سے پی لیا، مائے قلیل سے پی لیا، تو بچھو کا جو بچا ہوا جھوٹا پانی ہے یہ مکروہ بھی نہیں ہے، نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو بچھو ہوتا ہے اس میں خون نہیں ہوتا، بہنے والا خون نہیں ہوتا، یہ مکھی کی طرح ہوتا ہے، جس طرح مکھی اگر پانی کے اندر چلی جائے تو پانی پاک ہے، وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح بچھو بھی اگر پانی کے اندر چلا جائے یا پانی سے پی لے تو پھر یہ بھی مکھی کی طرح ہے، ایسے پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ اس ایسے پانی سے وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں تک پانی کی 3 قسمیں مکمل ہوئی ہیں۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جتنے بھی جانوروں کا ذکر ہوا، ان جانوروں نے اگر مائے قلیل سے پیا ہے تب وہ پانی جو ہے وہ پاک مکروہ ہوگا، اور اگر چیتا اور بھیڑیے نے پانی پیا ہے مائے قلیل سے تو وہ ناپاک ہوگا، لیکن اگر یہ سارے جانور مائے کثیر سے پی لیتے ہیں، دہ دردہ سے بڑا جو تالاب ہے یا دہ دردہ ہے، مائے کثیر ہے، مائے جاری ہے، اس سے اگر یہ جانور پانی پی لیتے ہیں تو پھر وہ مکروہ بھی نہیں ہوگا، ناپاک بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ پانی پاک ہے، جیسے نہر ہے یا ایسا تالاب جو دہ دردہ ہے، 10x10 ہے یا اس سے بڑا ہے، مائے کثیر ہے، مائے جاری ہے، اس کے اندر پانی جاری ہے، تو ایسے پانی کو اگر سے پی لیتے ہیں یہ سارے جانور تو ایسا پانی بالکل پاک ہے، اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے، اور پینے کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ والرابع سے چوتھی قسم بتا رہے ہیں کہ والرابع مشکوکن فی طہوریتہ وہو سور البغل والحمار فإن لم یجد غیرہ تودع بہ وتیمم ثم صلی۔ اچھا، ہم نے والثالث سے جو ہے وہ عبارت تو پڑھ دی، اس کا لفظی ترجمہ نہیں کیا تھا، اب اس کا لفظی ترجمہ یہاں سے کر لیتے ہیں۔ والثالث، اور تیسری پانی کی تیسری قسم مکروہ مکروہ ہے، استعمالہ اس کا استعمال، مع ساتھ وجودی موجود ہو، غیر ہی پانی کے علاوہ کوئی اور پانی، وہو اور وہ ہے سور جھوٹا، الحرۃ بلی کا، والدجاجۃ اور مرغی، المخلات جو پھرنے والی ہے، آوارہ، والسباعی اور چیر پھاڑ کرنے والے، الطیر پرندے، کالسکری جیسا کہ شکرا، والشاہینی اور باز، والحداتی اور چیل، والسواکنی اور رہنے والے، البیوت گھروں کے، کالفارۃ جیسا کہ چوہا، لا نہیں، الاقربی بچھو، نہ کہ بچھو۔ والرابع اور چوتھی قسم مشکوکن، پانی کی چوتھی قسم جو جس میں شک کیا گیا ہو، جو مشکوک ہے، فی میں طہوریتہ اس کے پاک ہونے میں، وہو اور وہ سور جھوٹا ہے، البغلی خچر کا، والحمار اور گدھے کا، فإن لم یجد پس اگر نہ پائے کوئی آدمی، غیرہ اس پانی کے علاوہ کوئی اور پانی، تودع تو وہ آدمی وضو کر لے، بہی اسی مشکوک پانی سے، وتیمم اور وہ تیمم کر لے، اس کے آگے لفظ ہے ثم صلی، پھر نماز پڑھے۔ تو اب ہم والرابع سے اس کا
جو ہے وہ لفظی ترجمہ ہو گیا. باب محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے. والرابع، اور پانی کی جو چوتھی قسم ہے وہ مشکوک ہے. مشکوک کیوں ہے اور کون سا جانور پیے تو وہ مشکوک ہوتا ہے؟ تو یہاں سے بتانے کہ چوتھی قسم پانی کی وہ مشکوک ہے جس کے پاک ہونے میں شک کیا گیا ہو. وہ سور البغلی، اور وہ خچر کا جوٹھا ہے. والحمار، اور گدھے کا جوٹھا ہے. فإن لم یجد، پس اگر کسی آدمی نے نہیں پایا غیرہ، اس پانی کے علاوہ کوئی دوسرا پانی کوئی نہ پائے، یعنی یہی مشکوک پانی ہے اور پانی ہے ہی نہیں، تو پھر ظاہر وضو کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہوگا. تو پھر اب کیا ہوگا؟ تودع، وہ آدمی اسی مشکوک پانی سے وضو کر لے. وتیمم، اور اس کے بعد پھر تیمم بھی کر لے. تیمم کر کے ثم صلی، پھر جو ہے وہ نماز پڑھ لے. تو اب والرابع سے یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی پانی مشکوک کیسے ہوتا ہے. اب جیسے خچر ہے، یہ اگر پانی پی لیتا ہے تو اب وہ پانی پاک ہے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خچر کا یا گدھے کا بچا ہوا جوٹھا پانی ناپاک ہے. جس پانی سے یہ پی لیں گے تو وہ پانی پاک بھی نہیں ہے، ناپاک بھی نہیں ہے، مشکوک ہے. اس میں شک آ گیا کہ پتہ نہیں یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس میں شک جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو ایسے پانی کے لیے حکم یہی ہے کہ اور اگر پاک طاہر مطہر پانی نہیں ہے تو پھر ایسے پانی سے خچر اور حمار گدھا، ان کے بچے ہوئے جوٹھے پانی سے جو ہے وہ وضو کر لے. اگر تیمم غسل کی ضرورت ہے تو غسل بھی کر لے. تو پھر کیا کرے؟ اس کے بعد تیمم کر لے، کیونکہ وضو اور غسل کا تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے. اگر وضو کیا ہے اسی پانی سے، مشکوک پانی سے، تو پھر تیمم کر لے بعد میں، اور اگر غسل کیا ہے اس مشکوک پانی سے تو بعد میں تیمم کر لے. پھر کیا کرے؟ اس کے بعد آتا ہے ایک لفظ ہے ثم صلی، پھر وہ نماز پڑھ لے. پھر نماز پڑھے گا تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی. تو یہاں تک ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ فصل فی التحری، یہ فصل آتی ہے، اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.